الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بروز قیامت تین شخص میری زیارت سے محروم ہوں گے، العیاذ باللہ عز وجل۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 میری سنت کا تارک، اور نمبر 3 جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سنت کے فضائل۔ دیکھیں اللہ عز و جل قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس ذات کے بارے میں رب تعالی عز و جل فرمائے کہ جس ذات کے بارے میں رب تعالی عز و جل خود فرمائے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس ذات کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ whoever loved my sunnah loved me, who loved me will be with me in paradise۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے میرے ساتھ ہوگا جس نے میری سنت سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کا کس قدر جذبہ ہوتا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچے، وضو کا پانی منگوایا، وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے اور رفقا سے فرمانے لگے کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر آئے تھے، وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے، سواری پر سوار ہوئے، دعائیں پڑھی، دعائیں پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر آئے تھے، سواری پر سوار ہوئے تھے، دعائیں پڑھی تھی اور دعائیں پڑھنے کے بعد مسکرائے تھے، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ دیکھیں کس قدر جذبہ ہوتا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر جس مقام پر مسکرائے بھی تھے تو صحابہ کرام نے وہ بھی عمل کر کے دکھایا۔ بتاؤں میں تم کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، بتاؤں میں تم کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے شادمانی اس بات کی ہے کہ محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزرتے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ایک درخت ہوتا تھا اس راستے کے اندر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اس راستے سے گزرتے تھے، اس درخت کے پاس سے گزرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت سے سر کو جھکا لیتے تھے کیونکہ جھاڑیاں تھیں، تو بعد میں وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ تو صحابہ کرام جب بھی اس مقام سے گزرتے تو اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے گزرا کرتے تھے، اپنے سر مبارک کو جھکا لیتے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کس قدر جذبہ ہوتا تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دور کے اندر جہاں پر لوگ سنت سے دور ہو رہے ہوں گے، میرا کوئی امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میری ایک سنت پر عمل کرے گا، رب تعالیٰ عز و جل سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کہ جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔